بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ محمد بلال بن خالد اور میرے ساتھ ڈاکٹر محمد خالد منیر فروقی موجود ہیں۔ آپ کو روشنی چینل پر ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ امید کرتا ہوں ناظرین اور ویورز آپ بخیر وعافیت ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور صحت، تندرستی، عزت اور ایمان کی دولت سے مالا مال کرے۔ اور بلال صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں۔ آج پھر ربیع الاول کے حوالے سے بات جاری رکھتے ہیں، کیونکہ پیارے آقا کا مہینہ ہے تو آقا کی پیاری پیاری باتیں جاری رکھیں گے۔ تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ربیع الاول کے مبارک مہینہ میں ہوئی اور 571 عیسوی میں ہوئی۔ آپ جانتے ہیں 571 عیسوی میں اور کون سا اہم اور بہت بڑا واقعہ پیش آیا تھا؟ جنگ ہوئی تھی؟ نہیں، جنگ نہیں ہوئی تھی۔ جو سورۃ الفیل میں جی بالکل۔ آپ سے میں درخواست کروں گا کیونکہ آپ حافظ قرآن بھی ہیں تو سورۃ الفیل سنائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ صدق اللہ العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اچھا، ابھی آپ نے یہ سورۃ الفیل کی تلاوت کی تو یہ سورۃ الفیل قرآن کے 30ویں پارے میں ہے اور اس کا معنی ہے ہاتھیوں والے، الفیل، ہاتھیوں والے۔ تو یہ جانتے ہیں کہ ہاتھیوں والے کون تھے آپ؟ وہ کوئی اچھا میں بتاتا ہوں راجہ کہ یمن کے ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا ابرہ آشرم۔ یہ حبشہ کے بادشاہ کا جو تھا کمانڈر ان چیف تھا، اس نے یمن پہ حملہ کیا اور وہاں پہ اپنی بادشاہت قائم کی۔ اور یہ یمن پہ حملہ کر کے پہلے یمن میں اپنی بادشاہت قائم کی۔ اس کے بعد یہ جو ابراہ تھا یہ کرسچن تھا اور یمن کے لوگ حج کرنے کے لیے بڑی تعداد میں وہاں سے مکہ جاتے۔ تو اس کو یہ بات بڑی ناگوار گزرتی کہ چونکہ ایک تو وہ دین ابراہیمی کے لوگ تھے اور وہ وہاں مکہ تشریف لے جاتے اور حج ادا کرتے، تو یہ ان میں منع کرتا ہے کہ بھئی وہاں نہ جاؤ۔ اور اس نے ان کو منع کرنے کے لیے یہ پلان کیا، ایک بہت بڑا گرجا، ایک کلیسا تعمیر کیا اور اس نے ایک بہت عالیشان بلڈنگ تعمیر کروائی اور لوگوں کو مجبور کیا کہ آپ نے مکہ حج کی ادائیگی کے لیے نہیں جانا بلکہ یہاں پہ آ کے آپ نے وہ رسومات ادا کرنی ہیں۔ لیکن اللہ پاک کا دیکھیے کرنا کیا ہوا کہ وہاں کے لوگوں کے دلوں میں مکہ کے لیے محبت اور عزت اتنی زیادہ تھی کہ وہ اس بات سے انہوں نے ٹوٹل انکار کر دیا اور انہوں نے کہا ہم نہیں جائیں گے، اور ہم اگر حج کرنے جائیں گے تو صرف اور صرف مکہ میں۔ ان میں سے ایک شخص کو بہت زیادہ اس بات پہ غصہ آیا تو اس نے اس کلیسا کے اندر جا کے غلاظت پھیلا دی۔ اس سے ابراہ بہت زیادہ اپسیٹ ہوا اور اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں خانہ کعبہ کا نام و نشان ہی اس دنیا سے مٹا دوں گا۔ توبہ نعوذ باللہ۔ اس نے یہ پلان کیا اور 60,000 کا لشکر اختیار کیا جس میں بہت زیادہ تعداد ہاتھیوں کی تھی، اور وہ اس مقصد کے لیے لے کے گیا کہ میں بڑے بڑے رسے ڈال کے خانہ کعبہ کی دیواروں سے ان ہاتھیوں کے ذریعے کھینچ کے ملیاں میٹ کر دوں گا۔ تو یہ ایک عزم لے کے ابراہ اپنا لشکر لیے ہوئے یمن سے چلا مکے کی جانب۔ عرفات کے میدان کے قریب ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے وادی محسر۔ وہاں پہ اس کے لشکر نے پڑاؤ کیا اور اس نے حکم دیا کہ جو بھی مکے کی چیز آپ کو نظر آئے اس کو اپنے فوجیوں کو اپنی ملکیت میں لے لیں۔ کوئی جانور، کوئی اس طرح کی کوئی بھی چیز آپ کو نظر آئے تو اس کو پکڑ کے لے آؤ۔ تو وہاں پہ حضرت عبد المطلب جو مکہ کے سردار تھے اور خانہ کعبہ کے متولی بھی تھے، ان کے بہت سارے اونٹ جو کہ 100 کی تعداد میں تھے، ان کو انہوں نے پکڑ لیا اور جیسے یہ معاف کیجیے گا اونٹ ان کے انہوں نے ریسٹ کر لیے، گرفتار کر لیے،
تو خبر پہنچی حضرت عبد المطلب کے پاس کہ اس طرح ایک بہت بڑا لشکر جرار جو ابرہ جس کی قیادت کر رہا ہے کہ وہ خانہ کعبہ پہ اور مکہ پہ حملہ کرنے کے لیے آ چکا ہے، اور انہوں نے آپ کے اونٹوں کو بھی قابو کر لیا۔ تو آپ کو ظاہر ہے پریشانی ہوئی، تو آپ فوراً انہوں نے مشورہ کیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور لشکر کے پڑاؤ کی طرف روانہ ہوئے۔ تو وہاں پہ جب ابراہ نے حضرت عبد المطلب کی شان و شوکت دیکھی، ان کے چہرے پہ چھایا ہوا نور دیکھا، تو ابراہ اٹھ کھڑا ہوا، ان کا استقبال کیا اور ان کے ساتھ ان کو بیٹھنے کی جگہ دی۔ تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ ابراہ کیا ارادہ لے کے آئے؟ میرا ارادہ یہ ہے کہ میں اس گھر کو جسے تم لوگ بیت اللہ کہتے ہو، اس کو نیست و نابود کرنے کے لیے آیا ہوں۔ عبد المطلب جو تھے وہ سوچ میں پڑ گئے، انہوں نے کہا ٹھیک، میرے جو اونٹ ہیں آپ نے پکڑ لیے ہیں وہ میرے حوالے کر دیجئے۔ تو ابراہ کہنے لگا کہ میں نے جب آپ کو دیکھا تو اب آپ کی عزت اور منزلت میرے دل میں کافی تھی، لیکن اب آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ آپ میرے اونٹ واپس کر دیں، تو اس سے تو مجھے آپ کی قدر و منزلت میں بڑی کمی آ گئی۔ میں تو سمجھا تھا کہ آپ مجھ سے التجا کریں گے، آپ مجھ سے یہ کہیں گے کہ ہمارے اللہ کا گھر ہے تو اس کو نہ چھوڑ۔ تو حضرت عبد المطلب نے انہیں کیا جواب دیا؟ بیٹا کہ اللہ کا گھر ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اونٹ میرے ملکیت میں ہے، میں ان کا مالک ہوں اور اس کی حفاظت میری ذمہ داری ہے اور میں ان کی حفاظت کروں گا، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اسے واپس کر دو۔ اب وہ جانے جس کا گھر ہے، وہ جانے جو اس کا مالک ہے، وہ جانے، یہ تیرا اور اس کا معاملہ، میرا اور معاملہ یہ۔ اس کے بعد پھر ظاہر ہے پھر جو ہوا وہ دنیا نے دیکھا۔ ایک بہت بڑا اونٹ، بہت بڑا ہاتھی تھا جس کا نام اس نے محمود رکھا تھا، اور انگلش میں اس کو میمتھ کہتے ہیں۔ ان میمتھ ہاتھی کو اس لیے خاص تیار کیا تھا کہ ٹکرے مار کے چیزوں کو توڑ دے۔ اب جب وادی میسر سے اس کا رخ جب انہوں نے مکہ کی طرف کیا اور حملے کے لیے تیار کیا، تو وہ اللہ کا عذاب دیکھ چکا تھا، اللہ کی لکھی ہوئی نوشتہ دیوار کو پڑھ چکا تھا۔ اس ہاتھی کو بیٹا انہوں نے بڑا مارا، مکے کی طرف چلے، ایک قدم نہ اٹھائے، اس کا رخ کسی اور طرف کرے تو بھاگا جائے، مکے کی طرف نہیں کیا۔ اللہ پاک نے پھر وہ جھنڈ بھیجا جسے آسمان سے اللہ نے اتارا، اور پھر آسمان نے وہ منظر دیکھا کہ ننھی چڑیوں کے ہاتھوں میں، ان کی چونچوں میں اور ان کے پنجوں میں دبے ہوئے چھوٹے چھوٹے ذرات، پتھر بھی اور کنکر بھی کیا کہتے ہیں کہ مسور کی دال کے برابر وہ ذرات تھے، اوپر سے ان کے اوپر نازل ہوئے ایک عذاب کی طرح سے، اور ان کے جس کے سر میں سے گزرا سارا جسم چیرتے ہوئے نکل گئے۔ تو یہ جو واقعہ پیش آیا یہ 571 عیسوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 1 ماہ یا 40 دن پہلے کا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت ڈکلیئر کر دیا۔ کیا ڈکلیریشن تھی اس میں چھپی ہوئی؟ اس سے پہلے جو ویلڈ دین تھا، اس سے پہلے وہ کرسچینٹی تھا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ابراہیمی دین کی حفاظت فرما کے یہ اعلان کر دیا کہ اب نظام بدلنے والا ہے، اب نیا سلیبس آنے والا ہے، پچھلی تحریر میں تحریف ہو چکی ہے، اب ایک نیا امید کا ستارہ روشن ہونے والا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہے، اور اس میں چھپا ہوا یہ پیغام تھا کہ اب دنیا دین ابراہیمی کی جو ہے وہ نشاط ثانیہ ہوگی، دوبارہ رینیسانس ہوگا اور دین کو پاک کیا جائے گا، اور اب ہمیشہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پیغام لائیں گے اس پیغام کو پوری دنیا کے تمام پیغاموں پر فوقیت ہوگی۔ اب یہ نظام بدلنے والا ہے۔ تو یہ اس میں ایک چھپی ہوئی بات تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے 40 دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ولادت عطا فرمائی اور انہیں اس دنیا میں انسانوں کی رہنمائی اور بھلائی کے لیے بھیجا۔ تو چلیں آج کے لیے اتنے ہی، کل انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔